بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جڑاوالا کی مسیحی برادری کے دکھ بانٹنے پاکستان کے سارے بڑے رہنما ان کی دہلیز پر پہنچے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، گورنر بلیغ الرحمان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب نے اپنی مسیحی برادری کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم نے متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان نے استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر نے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں۔ نفرت پر مبنی سانحے پر دکھی ہوں۔ ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سراہد کرتا ہے معاشرے میں۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اقلیتوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ عیسائی برادری کا تحفظ امت محمدی پر فرض ہے۔ گھر، معاشرے، مملکت کے دشمن کا پہلا وار نظام انصاف پر ہوتا ہے۔ اقلیتوں کے جان و مال پر کوئی بھی شخص گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ دشمن ہمیں اپنے لوگوں کا تحفظ کرنے میں تیار پائیں گے۔ دشمن کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کریں گے۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جڑاوالا واقعے کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک متاثرہ خاندان تک امدادی چیک پہنچائیں گے۔ تمام گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر حالت میں بحال کریں گے۔ متاثرین کی بحالی کا کام ہفتوں نہیں، دنوں میں ہوگا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے بھی کرسچن بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا، جڑاوالا میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں، ان کو کسی کو نہ چھوڑیں، اور یہ انسٹرکشن ہم پولیس کو بھی دے رہے تھے، ایڈمنسٹریشن کو بھی دے رہے تھے، اور یہی کوشش پولیس والے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہوپ فلی اسی طرح کیا ہے، اور ابھی تک تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات چرچز کی، جو جلے وہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چرچ، چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے، چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ یہ ایک بدنما داغ رہے گا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبادت گاہیں بہت قابل احترام ہیں، گھر بہت احترام ہیں، قابل احترام ہیں، اور لوگوں کے جذبات اور دل اور انسانی قدریں بہت قابل احترام ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا انسانیت کے ناطے، پاکستانیت کے ناطے بہت سی اور وجوہات ہیں کہ یہ قدر اور یہ احترام جاری رکھنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عیسیٰ نگری چرچ بھی گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور گورنر بلیغ الرحمان بھی ہمراہ تھے۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر اور آئی جی عثمان انور بھی موجود تھے۔ نگراں وزیر اعظم نے چرچ کی تعمیر نو کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چرچز کی بحالی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پادریوں اور مسیحی برادری سے ملاقات کی اور گرجا گھروں کی بہترین حالت میں بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ ساتھی رپورٹر فصیح نقوی، علی نارو اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ طیب مقبول، سٹی 41، جڑاوالا۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جڑاوالا آمد۔ چمڑا منڈی میں نظر آتش کیے گئے گرجا گھروں کا دورہ کیا۔ مسیحی برادری سے اظہار افسوس کیا گیا۔ فصیح نقوی کی رپورٹ۔ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جڑاوالا کا دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان جس نہج پر پہنچ چکا ہے، ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ جو کچھ جڑاوالا میں ہوا افسوسناک ہے۔ حقائق سامنے لانے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا اس طرح کا رد عمل انتہائی افسوسناک تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جڑاوالا میں ہونے والا یہ واقعہ جس کی پوری قوم نے مذمت کی ہے، ہم اس کی شدید مخالف ہیں،
اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی مجرم ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ امیر جی آئی سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ امن و بھائی چارے کا درس دیتی ہے، کبھی بھی اشتعال انگیزی کو فروغ نہیں دیا۔ مسیحی برادری کے نقصان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا فلاحی ادارہ الخدمت متاثرہ گرجا گھروں کی اور گھروں کی بھرپور امداد کرے گا۔ جن بہنوں کا جہیز جلایا گیا، جماعت اسلامی انہیں اس سے بھی بہتر جہیز مہیا کرے گی۔ یہ واقعہ کوئی آنن فانن تو نہیں ہوا، نہ چند سیکنڈز میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو جب ماب جمع ہو رہا تھا اور پھر وہ حرکت میں اور جلوس کی شکل میں آ گئے تو آخر انتظامیہ نے ان کو بروقت کیوں نہیں روکا؟ ضلع فیصل آباد اور جڑوالا کے امیر محبوب الزمان بٹ اور رانا سلطان محمود بھی سراج الحق کے ہمراہ تھے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا 7واں اجلاس۔ دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو خصوصی پیکج دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا 7واں اجلاس ہوا۔ دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو 10 دن میں امدادی رقوم ادا کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں فیصل آباد کے علاقے نشاد آباد اوور ہیڈ برج سے گٹ والا روڈ کی تعمیر و مرمت اور کشادہ کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ فیصل آباد کی واٹر سینیٹیشن ایجنسی میں بہتری کے لیے فرانسیسی ایجنسی فار ڈیولپمنٹ سے معاونت لی جائے گی۔ پرائم منسٹر نیشنل پروگرام کے تحت پنجاب میں زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کی منظوری بھی دی گئی۔ فلڈ پروٹیکشن سیکٹر پروجیکٹ 3 کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2023 سے 24 میں شامل کیا جائے گا۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت چکوال اور دیگر مقامات پر اسمال ڈیمز کے لیے فنڈز کے اثر نو اجرا کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء ایس ایم تنویر، منصور قادر، عامر بیر، چیف سیکرٹری، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور افسران نے شرکت کی۔ فیصل آباد کے 63 ہائر سیکنڈری سکولز میں 400 سے زائد سٹاف کی کمی۔ اسکولوں میں داخلہ مہم متاثر ہونے لگا۔ اسکول سربراہان کہتے ہیں اساتذہ پورے نہیں ہوں گے تو داخلہ کیسے بڑھے گا۔ محکمہ تعلیم میں بھرتیاں نہ ہونے سے اسکولوں میں اساتذہ کی شدید کمی ہو گئی۔ فیصل آباد کے 63 ہائر سیکنڈری سکولز میں 400 سے زائد اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں، جس کے باعث سکولز میں انٹرمیڈیٹ کلاسز کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 60 سے 70% جو ہے وہ سیٹس خالی ہیں، اور بہت سارے تعلیمی ادارے ہائر سیکنڈری اسکول ایسے ہیں جو کہ بالکل خالی ہیں، اور بہت سارے اداروں میں سنگل ٹیچر بھی موجود نہیں ہیں، جہاں پہ ہائر سیکنڈری اسکول کی کلاسز تو موجود ہیں لیکن ٹیچر نہیں ہیں۔ میرے اپنے اسکول میں صرف 3 ٹیچر ہیں۔ گورنمنٹ ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد کے پرنسپل راؤ محمد اقبال کہتے ہیں 300 بچے فرسٹ ایئر میں داخل ہوئے۔ ہائر سیکنڈری سیکشن میں صرف 3 ٹیچر موجود ہیں۔ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں داخلہ مہم متاثر ہونے لگی ہے۔ حکومت وقت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سٹاف دیا جائے اور جلد سے جلد بھرتی کی جائے، تاکہ یہ غریبوں کے بچے جو ہیں وہ جو افورڈ نہیں کر پاتے پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے سستی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر پائیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے ٹارگٹ اچیو کریں گے؟ ہمارے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے جب بچوں کو ٹیچر کو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے کہ ہم وہ فنڈ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں، ان کو تنخواہیں دے سکیں۔ اسکول سربراہان کہتے ہیں حکومت ہائر سیکنڈری کلاسز کے لیے اساتذہ کی کمی پوری کرے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی سے ابھی تک 50% داخلہ ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگے ادویات، ناممکن ہوا علاج، پین کلر انجیکشن، شوگر ادویات، انہیلر اور دیگر کی قیمتوں میں اضافہ۔ غریب مریضوں کے لیے مشکل کا پیغام، علاج کی سہولت سے محروم ہونے لگے۔ وسیم عزیز کی رپورٹ۔ ہائر مہنگائی غریب کی دہائی، مہنگی دواؤں نے غریب کے لیے علاج بھی مشکل بنا دیا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پین کلر انجیکشن، شوگر ادویات، انہیلر سمیت متعدد ادویات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مہنگی ادویات کے سبب مریض علاج معالجے کی سہولت سے محروم ہونے لگے، جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا شدید فقدان ہے۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا کچھ وہ سوچیں، ہم بہت نہایت غریب آدمی ہیں، ہم ڈاکٹر کی بات سنیں اور ڈاکٹر ہماری بات نہیں سنتا، اس کے باوجود بہت دور سے آتے ہیں، اتنے تنگ ہو چکے ہیں، وہ دوائی کہاں سے لیں؟ ہم غریب آدمی، ہم پیٹ اپنا بھر کے اس کا گزارا کریں، بچوں کا گزارا کریں یا پھر ہم اپنا علاج کروائیں۔
जिगर के मर्ज के लिए इस्तेमाल होने वाला सिरप 250 से बढ़कर 500 रुपए का हो गया, जबकि मेथोकबाल इंजेक्शन 1250 से 1600 रुपए का हो गया। शुगर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली वेलोन गोली भी 190 से बढ़कर 320 रुपए पर पहुंच गई। शहरी हुकूमती इकदामात पर बरस पड़े। ये अस्पताल में कोई भी मेडिसिन हमें नहीं मिल रही है, कोई एक आध गोली देते हैं या फिर कोई ड्रफर है तो वो दे देते हैं। जो भी मेडिसिन है ना वो बाहर से लिख कर देते हैं और कहते हैं कि लेके आएं और दिखाएं, किसी के पास हैं या नहीं है, पहले इनको ला के दिखाएं फिर घर जाएं। मरीज इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करें या घर का राशन पूरा करें। शहरी कहते हैं हुकूमत गरीब के हाल पर रहम करे और सस्ती अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। सरिया 10,000 रुपए फी टन महंगा 2,80,000 का हो गया। कीमत बढ़ने से ताजिर और खरीदार दोनों परेशान। महंगाई का तूफान नया घर बन गया ख्वाब। लोहे की मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। सरिया 10,000 रुपए फी टन महंगा हो गया, 2,80,000 का हो गया। सरिये की कीमत बढ़ने पर एक जानिब इस कारोबार से जुड़े ताजरों ने नाराजगी का इजहार किया तो दूसरी तरफ खरीदार भी बिलबिला उठे। कहते हैं कीमतें बढ़ने से आम आदमी को घर बनाने का ख्वाब भी अब महंगा पड़ेगा। रेट तो बहुत ज्यादा है, रेट तो हाथ नहीं लग रहे, इतने ज्यादा हो गए हैं। हालांकि इसका रेट बहुत कम होना चाहिए क्योंकि अगस्त का जो महीना होता है बड़ा स्लो होता है, इसमें कारोबार बिल्कुल बंद होते हैं सारे। दुकानदारों का कहना था कि सरिये की सेल पहले ही 60% कम हो गई है। डॉलर के बढ़ते भाव के बायस लोहे की कीमत में मजीद बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब खरीदार कहते हैं अगस्त में हर साल कीमत कम होती है मगर इस बार खिलाफ तवक्को बढ़ा दी गई है। तामीराती शोबे में मजदूर, प्रॉपर्टी डीलर्स, भट्टों और लकड़ी का काम करने वालों का रोजगार भी वाबस्ता होता है। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से दर्जनों शोबे मुतासर होंगे। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को में बिजली कनेक्शन ख्वाब बनने लगा। किसी का मीटर नहीं लगा तो कोई डिमांड नोटिस जमा करवा के ट्रांसफार्मर कनेक्शन से महरूम है। 10,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन ना लग सके, जबकि बिलों की दुरुस्तगी, तौसी और इकसात की वेबसाइट बंद होने से सार्फिन रुल गए। फेस्को में बिजली कनेक्शन ख्वाब बनने लगा। किसी का मीटर नहीं लगा तो कोई डिमांड नोटिस जमा करवा के ट्रांसफार्मर कनेक्शन से महरूम है। 10,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन ना लग सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। सार्फिन ने फेस्को अमले पर बगैर पैसों के काम न करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं मीटर बर वक्त लगवाना कड़ा इम्तहान बन चुका है। फेस्को अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कनेक्शन बर वक्त लगाए। फेस्को का ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन पर भारी पड़ गया। फेस्को की बिलों की दुरुस्तगी, तौसी और इकसात की वेबसाइट बंद। सार्फिन बिजली के बिलों में तौसी, दुरुस्तगी और इकसात के लिए रुल गए। वेबसाइट बंद होने से बिजली के बिलों की इकसात, दुरुस्तगी और तौसी का अमल मुकम्मल रुक गया। सार्फिन फेस्को हुकाम पर फट पड़े। कहते हैं बिलों में तौसी के लिए खुआर हो रही है, इकसात की सहूलत मैसर है, न बिल दुरुस्त किए जा रहे हैं। सार्फिन ने हुकाम से फेस्को ऑनलाइन वेबसाइट जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। तोबा टेक्सिंग के चक 331 में मुकर्ररा तारीख पर बिजली के मीटर की रीडिंग न लेने पर फेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने फेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। मुकर्ररा तारीख से 11 रोज बाद मीटर रीडिंग लेने पर अहले इलाका सीख पा। कहते हैं फेस्को मुलाजमीन का जालिमाना रवैया काबिल कबूल नहीं। एक यूनिट जायद चलने पर तमाम यूनिट की कीमत 3 गुना बढ़ जाती है। मुजाहिरीन का कहना था कि आला हुकाम हमारे हालात पर रहम करें, मुलाजमीन को मीटर की रीडिंग मुकर्ररा तारीख पर लेने का पाबंद किया जाए। कैन कमिश्नर पंजाब ने 42 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिया। शुगर मिल से चीनी के स्टॉक की तफसीलात मांग ली गई। उधर टोबा और चिन्योट में खाद की कंट्रोल रेट पर अदम दस्तयाबी पर महकमा ज़राअत इन एक्शन। कैन कमिश्नर पंजाब ने 42 शुगर मिल्स को नोटिस जारी कर दिए। शुगर मिल्स से चीनी के स्टॉक की तफसीलात मांग ली गई। कैन कमिश्नर ने डीलर्स को फरोख्त शुदा स्टॉक की तफसील भी तलब कर ली। गलत मालूमात देने वाली शुगर मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जबकि चीनी का स्टॉक जखीरा करने वाले डीलर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टोबा टेक्सिंग में खाद की कंट्रोल रेट पर अदम दस्तयाबी पर महकमा ज़राअत इन एक्शन। ब्लैक मार्केटिंग और गिरा फरोशी पर खाद डीलर्स के खिलाफ घेरा तंग। 6 डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शकील कहते हैं रोजाना की बुनियादों पर इंस्पेक्शन जारी है। खाद सरकारी रेट पर फरोख्त न करने वाले और अवाम को लूटने वाले डीलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी ट्रेड लिस्ट के मुताबिक खाद न फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ किसान अपनी शिकायत मुतल्लिका दफातर में दर्ज कराएं।
महकमा ज़राअत चिन्योट खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिराम फरोशों के खिलाफ मुतहरिक ज़रई अफसरान की गला मंडी हरसा शेख ठठी बाला राजा में कार्रवाइयां। हुक्काम ने दौरान कार्रवाई यूरिया खाद के सैकड़ों बैग जब्त कर लिए। असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइजर अमजद गोरसी के मुताबिक चारों गोदामों को सील करके मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। उनका कहना था यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और गिराम फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी खेल हॉकी मुसलसल नजरअंदाज। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया। हॉकी स्टेडियम भूत बगले का मंजर पेश करने लगा। फंड्स जारी होने के बावजूद ठेकेदार और अमला हॉकी स्टेडियम से गायब हो गया। तफसीलात अली रजा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नाअहली से फैसलाबाद में कौमी खेल हॉकी लावारिस हो गया। हॉकी स्टेडियम बूथ बंगले के मनाजिर पेश करने लगा। एस्ट्रो ट्रॉफी हार तो ली, लेकिन फंड जारी होने के बावजूद अभी तक लगाई ना जा सकी। हॉकी से वाबस्ता अफराद कहते हैं करोड़ों का फंड जारी होने के बावजूद ठेकेदार और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अमला हॉकी स्टेडियम से गायब है। ठेकेदार हॉकी स्टेडियम में सामान छोड़कर वापस नहीं आया। हॉकी जो सा पाकिस्तान का कौमी खेल है और कौमी होने के बावजूद आप ये इसका हाल देख लें क्या किया हुआ। यहाँ ना बंदा नजर आ रहा ना बंदे की जात नजर आ रही है। इनको चाहिए कि बाहर यहाँ पे कम से कम एक टिकट लगा दें ताकि लोग हॉकी के बजाय भूत बंगला देखना शुरू कर दें। ठेकेदार को उन्होंने पैसे दिए लेकिन वो खा गए हैं, घर बैठे हुए अपने और यहाँ काम नहीं करवा रहे। हालांकि मशीनरी पड़ी है लेकिन वो यहाँ खुद नजर नहीं आ रहे, ना जो काम करवा रहे वो नजर आ रहे या जो जिन्होंने करना है ना वो नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी कहते हैं कौमी खेल को तवज्जो की अशद जरूरत है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को कौमी खेल से महरूम किया जा रहा है। कैमरामैन ईमान के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।